الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما یعرف بالاصوات. یہ باب ہے نابینے آدمی کی گواہی کے بارے میں اور اس کے نکاح کے معاملے کے بارے میں اور اس کا حکم دینا اور اس کا نکاح کروانا اور اس کے بیعت کے معاملات اور اذان کے معاملے میں اور دیگر چیزوں میں اس کی گواہی کو قبول کرنا اور جو آواز سے پہچان لیا جائے اس کے بارے میں. امام بخاری کے اس باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نابینے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہے. نابینا آدمی چونکہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس موقع پر رد کر رہے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. نابینے آدمی کی گواہی قابل قبول ہے اور اس کا کسی معاملے میں گواہ بننا، اس کا کسی چیز کا حکم دینا، اس کا بیعت کرنا، یہ سب کا سب درست ہے. جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جب کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تو اس کے بارے میں گواہی اور یہ معاملات کیسے کر سکتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا. اس پر جو دلائل لے کر آئے ہیں وہ یہ ہیں: وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ الْقَاسِمُ وَالْحَسَنُ وابن سیرین والزہری وعطاء. نابینے آدمی کی گواہی کی بار 5 تابعین نے درست قرار دی ہے. ایک قاسم ہے، غالباً یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے معروف فقیہ ہیں. اور حسن بصری ہیں، محمد بن سیرین ہیں، ابن شہاب زہری ہیں اور عطا بن ابی رباح ہیں. یہ کبار تابعین ہیں. یہ کہتے ہیں نابینے آدمی کی گواہی جائز ہے. اور امام شعبی کہتے ہیں تجوز شہادتہ اذا کان عاقلا، جب وہ کسی معاملے کو سمجھ لے تو اس کی گواہی جائز ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نابینے آدمی کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے، شور شرابے سے، معاملے سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہوا. جب وہ معاملے کو سمجھ جائے تو اس کی گواہی جائز ہے. ہاں اگر وہ کسی معاملے کو نہیں سمجھ سکا اور نہ کسی معاملے کو دیکھ سکا ہے پھر اس کی گواہی جائز نہیں ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے. اور حکم کہتے ہیں رب شیء تجوز فیہ، کچھ چیزیں ہیں جس میں اس کی گواہی قبول ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے. یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ جب وہ کسی معاملے کو سمجھ جائے تو اس کی گواہی قبول ہے، جب وہ نہ سمجھ سکے تو قبول نہیں ہے. اور زہری کہتے ہیں ارأیت ابن عباس لو شہد علی شہادتا اکنت تردہ، تو ابن عباس کے بارے میں بتا اگر وہ میرے ہاں کسی چیز کی گواہی دے تو کیا تو اس کو رد کر دے گا؟ میرے پر کسی چیز کی گواہی دے، کیا تو رد کر دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے عبداللہ بن عباس آخر عمر میں نابینے ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی. تو ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نابینے کی گواہی قبول نہیں ہے، تو بتاؤ عبداللہ بن عباس جیسا جلیل القدر صحابی اگر کوئی گواہی دے تو رد کر دے گا اس کا؟ یعنی کہ یہ ایک زبردست دلیل کے طور پر انہوں نے واقعے کو پیش کیا. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ. عبداللہ بن عباس آخر عمر میں نابینے ہو گئے تھے. وہ سورج دیکھنے کے لیے کسی بندے کو حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ دیکھو سورج ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا. اگر وہ آ کر بتاتا کہ ڈوب چکا ہے تو روزہ افطار کر لیتے. اور اسی طرح فجر کے بارے میں بھی سوال کیا کرتے تھے. فَإِذَا قِيلَ طَلَعَ، جب ان سے کہا جاتا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، صَلَّى رَكَعَتَيْن، تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی کہ یہاں پر عبداللہ بن عباس کا حکم دینا
اور ان کو آ کر کسی کا گواہی دینا اور ان کا سن کر اس کی بات کو تسلیم کر لینا بغیر دیکھے، یہ سب کی سب بات دلیل ہے کہ نابینا آدمی گواہی سنے، گواہی کو یعنی کہ سن کر ہی بات پر عمل کر سکتا ہے اور یقین کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سلیمان بن یسار کہتے ہیں استأذنت علی عائشہ رضی اللہ عنہا فعرفت صوتی، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے، انہوں نے میری آواز سے ہی مجھے پہچان لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز سے جب بندہ پہچان لے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور آگے سے وہ کہنے لگی سلیمان ادخل، بغیر دیکھے ہی مجھے کہنے لگی سلیمان گھر میں داخل ہو جاؤ، فإنک مملوک، یقیناً تو غلام ہے، ما باقی علیک شیء، نہیں ہے باقی تجھ پر کوئی بھی چیز۔ وأجاز سمرۃ بن جندب شہادۃ امرأۃ منقبۃ، عائشہ رضی اللہ عنہ سلیمان کو کہا کرتی تھی کہ تم آ جاؤ گھر میں، کوئی بات نہیں، تم غلام ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ غلاموں سے پردہ نہیں کرتی تھی، ان کا موقف یہ تھا جو غلام ہے اس سے پردہ نہیں ہے، آزاد آدمی سے پردہ ہے۔ تو یہ بھی غلام تھے، ان کو انہوں نے گھر آنے کی اجازت دی کہ تم آ جاؤ، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا موقف تھا۔ اور اسی طرح سامورہ بن جندب، انہوں نے نقاب والی عورت کی گواہی کو قبول کیا۔ اب جس عورت نے نقاب کیا ہوتا ہے ہمیں کیا پتہ وہ کون ہے کون نہیں، لیکن سامورہ بن جندب نے نقاب والی عورت کی گواہی کو قبول کیا، یعنی کہ اس سے معلوم ہوا چہرہ دیکھنا گواہی کے وقت، جسم کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا، جب بندہ آواز کے ذریعے کسی چیز کو پہچان جائے تو اتنا ہی گواہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبید بن میمون نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عیسیٰ بن یونس نے، وہ ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا یقرأ فی المسجد، وہ مسجد میں قرات کر رہا تھا، فقال، پس آپ نے فرمایا رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، لقد اذکرنی کذا آیت، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد کروا دی، اسقطتہن من سورۃ کذا و کذا، میں نے ان کو فلاں فلاں صورت سے ساقط کر دیا تھا۔ اور عباد بن عبداللہ نے عائشہ سے بیان کرتے ہوئے زیادہ کیا ہے، تہجد النبی فی بیتی، اللہ کے نبی نے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، فسمع صوت عباد، عباد کی آواز کو سنا، یصلی فی المسجد، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فقال یا عائشہ اصوات عباد ھذا، عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں یہ عباد کی آواز ہے۔ قال اللہم ارحم عبادا، اے اللہ تو عباد پہ رحم فرما۔ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ یہ صحابی مسجد میں تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کچھ احادیث یاد کی، کچھ آیات یاد کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، آپ نے ان آیات کی تلاوت نہیں کی تھی۔ جس طرح ایک آیت کی طرف کافی عرصہ بندہ توجہ نہیں کرتا، آپ کے ذہن میں وہ آیت پختہ یعنی کہ اس طریقے سے نہیں تھی کہ آپ اس کو یاد کرتے اور پڑھتے۔ عباد رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے جب ان آیات کی تلاوت کی تو اللہ کے نبی کو وہ آیات یاد آ گئی، اوئے یہ آیتیں تو میں نے فلاں صورت سے پڑھی نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد پر دعا کی، اللہ عباد پہ رحم کرے، اس نے مجھے وہ آیتیں یاد کروا دی جن کو میں بھلا چکا تھا، جن کو میں بھول چکا تھا، اس نے مجھے وہ آیتیں یاد کروا دی، آپ نے ان کو دعا دی۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے تھے، آپ نے عباد کی آیات سنی، عائشہ سے پوچھا کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں جی یہ عباد کی آواز ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو دعا دی، اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے مجھے وہ آیتیں یاد کروا دی جو میں بھول چکا تھا، ساقط کر چکا تھا۔ اس آیت کا حدیث سے کچھ اور مسئلے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ امام بخاری اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بنا دیکھے آواز سن کے ہی جب بندہ پہچان لے تو گواہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔
جس طرح آپ نے عباد کی آواز سے پہچان لیا کہ عباد ہے، پھر آپ نے اس کو دعا دی، دیکھنا آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ یہ استدلال ہے امام بخاری کا۔ اور مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقیدے کا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے افضل تھے، لیکن اس کے باوجود آپ بعض چیزیں آپ سے چھوٹ جایا کرتی تھی بشر ہونے کے لیے، بشر ہونے کی وجہ سے۔ جس طرح کہ یہاں پر آپ نے فرمایا میں ان کو ساقط کر چکا تھا، اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے مجھے یاد دلا دیا، اس سے مجھے یاد کروا دی۔ یاد اس کو آتا ہے جو ایک دفعہ بھول جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اگرچہ سب بشروں سے افضل تھے، لیکن آپ کو بھول چوک یہ سب معاملات ہوتے تھے۔ اور اسی طرح انسان اگر نماز پڑھ رہا ہو، اس کے قریب کوئی ایسی تلاوت کی آواز یا کوئی ایسی چیز چلی جائے تو انسان کی توجہ اگر ادھر ہو جائے تو اس سے نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح آپ تہجد پڑھ رہے تھے، عباد بھی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے عباد کی قرات کو سنا اور آپ نے بعد میں کہا کہ مجھے تو اس نے فلاں فلاں آیتیں یاد کروا دی ہیں جو میں بھول چکا تھا۔ تو آپ نے سنا تہجد کے دوران، لیکن آپ نے اس سے کوئی یعنی خشوع و خضوع کے منافی اس کو نہیں سمجھا۔ بہرحال کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نماز پر توجہ رہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اور تلاوت ہوتی چیز پر کان چلے جائیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی عادت مبارک تھی، جو کوئی آپ کو چیز یاد کرواتا یا ایسی کوئی اچھائی کرتا آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے، جس طرح کہ یہاں پر عباد کو آپ نے دعا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2655۔